السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم سیزن 1 ایپیسوڈ 41 کے ساتھ حاضر ہیں، اسٹریٹجک کمیونیکیشن، میڈیا وارفیئر اور نیریٹو کنٹرول، مسلم نیٹو معلوماتی معرکہ کیسے جیتتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ کتاب دی نیوکلیئر امبریلا سے ماخوذ ہے، جو جناب ظہیر احمد میر نے تحریر کی ہے۔ اس کتاب کا ایک بنیادی پیغام یہ ہے کہ جدید جنگ گولیوں سے پہلے الفاظ سے لڑی جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں فیصلے میدان جنگ میں کم اور میڈیا، عدالتوں، سوشل نیٹ ورکس اور عوامی رائے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ مسلم نیٹو اس حقیقت کو سمجھ کر معلومات کو ایک اسٹریٹجک ڈومین کے طور پر لیتا ہے، نہ کہ صرف پی آر مشق کے طور پر۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سچ کو کیسے تحفظ دیا جاتا ہے جب پروپیگنڈا ہر سے۔ یہ کتاب ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہے، اور وہ ہے اسٹریٹجک کمیونیکیشن اور بیانیے پر کنٹرول، یعنی اپنی بات کو، اپنی کہانی کو کیسے دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں معلومات ایک سیکنڈ میں پھیل جاتی ہے، شاید اس سے زیادہ اہم کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو آئیے اس کتاب کے گہرے تجزیے میں اترتے ہیں۔ کتاب کی شروعات ہی ایک بہت زبردست اور طاقتور خیال سے ہوتی ہے کہ جنگ میدان میں نہیں بلکہ بیانیے میں جیتی جاتی ہے۔ اس ایک جملے پر ذرا غور کیجیے، یہ آج کی حقیقت کو پوری طرح سمیٹ لیتا ہے۔ اب لڑائیاں صرف ٹینکوں اور جہازوں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ اب جنگ کا میدان ہمارا دماغ ہے، ہماری سوچ ہے۔ یہ جنگ معلومات، خیالات اور عوامی تاثرات سے لڑی جاتی ہے۔ کتاب کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ جو بھی فریق اپنی کہانی کو، اپنے بیانیے کو کنٹرول کر لیتا ہے، آخرکار فتح اسی کی ہوتی ہے، چاہے زمینی حقائق کچھ بھی ہو۔ اچھا، آج کے اس تجزیے میں ہم 4 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ بیانیے کی یہ جنگ آخر ہے کیا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مصنف کے مطابق میڈیا کی جنگ میں کمزوریاں کہاں ہیں اور اسے ہارا کیوں جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم کتاب میں پیش کیے گئے اسٹریٹجک حل پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں اس جنگ کو جیتنے کے لیے عملی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، بیانیے کی جنگ۔ دیکھیں، کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اپنی کہانی پر کنٹرول حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ فوجی طاقت۔ مصنف نے ایک بہت ہی دلچسپ بات کہی ہے کہ اگر سچ دیر سے پہنچے تو جھوٹ جیت جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن کے اس طوفانی دور میں جو بھی سب سے پہلے اپنا موقف مؤثر طریقے سے پیش کر دیتا ہے، وہی عوامی رائے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے، کیونکہ پہلا تاثر جو بن جاتا ہے نا، اسے بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخر یہ میڈیا کی جنگ ہاری کیوں جا رہی ہے؟ یہاں کتاب اس مسئلے کی گہرائی میں جاتی ہے اور اس کی تشخیص کرتی ہے۔ مصنف کچھ وجوہات بتاتے ہیں کہ ان کے خیال میں مسلم دنیا اس معلوماتی جنگ میں فی الحال کمزور پوزیشن پر کیوں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جن کی مصنف نے نشاندہی کی ہے۔ مصنف نے 4 بڑی کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلی ہے رد عمل کی سیاست، یعنی ہم ہمیشہ کسی واقعے کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں، ہم کبھی خود سے آگے بڑھ کر پہل نہیں کرتے۔ دوسری کمزوری ہے بکھری ہوئی آوازیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک متحد اور واضح پیغام ہی نہیں ہے۔ ایک ہی مسئلے پر 10 مختلف اطراف سے 10 الگ الگ باتیں سننے کو ملتی ہیں، جس سے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ تیسری کمزوری مصنف کے نزدیک جذباتی بیانات ہیں، یعنی حقائق اور ثبوتوں پر مبنی بات کرنے کے بجائے صرف وقتی جذبات پر مبنی بیانات دیے جاتے ہیں جو طویل مدت میں کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ اور چوتھی، جو شاید سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، وہ ہے حقائق کی دیر سے تصدیق، یعنی جب تک ہم سچ سامنے لاتے ہیں تب تک جھوٹا بیانیہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہوتا ہے اور اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ تو ان ساری کمزوریوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کتاب ایک بہت ہی صاف اور سیدھا نتیجہ اخذ کرتی ہے۔ بیانیہ مخالف کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ جب آپ اپنا سچ، اپنی کہانی مؤثر طریقے سے اور وقت پر پیش کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو آپ اپنے مخالف کو یہ کھلا میدان دیتے ہیں کہ وہ آپ کی کہانی خود سنائے، اور ظاہر ہے وہ اسے اپنے فائدے کے لیے اور آپ کے نقصان کے لیے ہی سنائے گا۔ اچھا، مسئلہ تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو آئیے کتاب کے تیسرے حصے میں چلتے ہیں، اسٹریٹجک کمانڈ کا حل۔ یہاں مصنف ایک مرکزی تجویز پیش کرتے ہیں، ایک ایسا ادارہ بنانے کی بات کرتے ہیں جو اس پورے بیانیے کو منظم کرے اور اس کی سمت کو کنٹرول کرے۔ مصنف اس مسئلے کا حل ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن کمانڈ کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک مرکزی ادارے کا تصور ہے جو مصنف کے الفاظ میں ایک طرح کی مسلم نیٹو کے لیے کام کرے گا اور تمام میڈیا اور معلوماتی سرگرمیوں کو ایک جگہ سے متحد اور منظم کرے گا۔ اس کا بنیادی مقصد ان تمام بکھری ہوئی آوازوں کو اکٹھا کر کے ایک طاقتور اور متحدہ پیغام میں بدلنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کمانڈ کام کیسے کرے گا؟ یہ ان کمزوریوں کو کیسے دور کرے گا جن کا ہم نے ذکر کیا؟
इसकी 4 बुनियादी जिम्मेदारियां होंगी। पहला, मुत्तहिदा पैगाम, ताकि बिखरी हुई आवाज़ों का मसला हल हो और हर तरफ से एक ही वाज़े आवाज़ आए। दूसरा, फौरी रद्द अमल। सोशल मीडिया के दौर में खबर सेकंडों में फैलती है, इसलिए झूठे बयानिए को पनपने का मौका ही न दिया जाए और फौरन जवाब दिया जाए। तीसरा, कसीर लिसानी हिकमत अमली, क्योंकि ये जंग आलमी सतह पर है और इसके लिए आपको मुख्तलिफ ज़ुबानों और सकाफ़तों में बातचीत करनी पड़ेगी। और चौथा, सिफारती मीडिया राब्ता, यानी मीडिया के साथ पेशावराना तरीके से ताल्लुकात बनाए जाएं ताकि आपकी बात सही तरीके से पहुंचे। तो ये तो थी एक बड़ी तस्वीर, एक स्ट्रैटेजी, लेकिन ये हिकमत अमली अमली तौर पर कैसे काम करेगी? आइए आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बयानिया कैसे जीता जाए। इस हिस्से में किताब उन अमली इक़दामात पर बात करती है जो इस हिकमत अमली को कामयाबी से नाफिज करने के लिए ज़रूरी हैं। मुसन्निफ के मुताबिक मालूमाती जंग के कई महाज हैं। एक तरफ रिवायती मीडिया है जैसे टीवी और अखबारात, जो आज भी बहुत अहम है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया है जहां मालूमात जंगल की आग की तरह फैलती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। किताब अदालती बयाने पर भी जोर देती है, यानी कानूनी केसेस के जरिए अवामी राय बनाना। फिर थिंक टैंक्स हैं जो पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं। यहाँ तक कि सकाफती सिफारतकारी जैसे फिल्म, ड्रामा और मौसीकी, ये भी इस जंग का एक अहम हिस्सा है। मुसन्निफ का नुक्ता यह है कि आपको हर महाज पर लड़ना होगा, कोई भी महाज खाली नहीं छोड़ा जा सकता। किसी भी बहरान यानी क्राइसिस से निपटने के लिए किताब एक वाज़ेह प्रोटोकॉल देती है। पहला कदम, फौरी तौर पर हक़ाइक़ जारी करें, कोई मालूमाती खला पैदा ना होने दें, क्योंकि इस खाली जगह को आपका दुश्मन अपने झूठ से भर देगा। दूसरा, एक इब्तिदाई बयान दें ताकि लोगों को पता चले कि आप सूरत हाल से आगाह हैं। तीसरा, अपने बयान की तायीद में सबूत फराहम करें ताकि आपकी बात में वज़न हो। और चौथा, मुमकिना झूठ की पेशगी तरदीद करें, यानी अंदाज़ा लगाएं कि मुखालिफ क्या झूठ फैला सकता है और उसका जवाब पहले से ही दे दें। यहाँ मुसन्निफ का सबसे अहम नुक्ता यह है कि खामोशी शिकस्त है। अगर आप खामोश रहते हैं तो आपने मैदान अपने मुखालिफ के लिए खुला छोड़ दिया है। जाली खबरों यानी फेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिए मुसन्निफ 2 तरफ़ा हिकमत अमली तजवीज़ करते हैं। एक तरफ है फ़आल इक़दामात, यानी आप खुद एक्शन लें, जैसे बॉट नेटवर्क्स और जाली खबरों के ज़राए को तलाश करके उन्हें बेनकाब करें। और दूसरी तरफ है दिफाई इक़दामात, जैसे अवाम में नफ्सियाती पुख्तगी पैदा करना ताकि वो खुद गलत मालूमात को पहचान सकें, और शफाफियत को फ़रोग़ देना ताकि एतमाद की फ़िज़ा कायम हो और लोग आपकी बात पर यकीन करें। तो आखिर में तवील मुद्दती कामयाबी की बुनियाद क्या है? किताब के मुताबिक इसकी बुनियाद 3 सतूनों पर है। अव्वल, आला तरबियत याफ्ता तर्जुमान जो मौसर तरीके से और वाज़े तौर पर पैगाम पहुंचा सकें। दोम, सहाफ़ियों के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी मजबूत ताल्लुकात। और सोम, शफाफियत का अज़्म, क्योंकि जैसा कि मुसन्निफ का कहना है, एतमाद सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वह आपका बयानिया भी कबूल करते हैं, और एतमाद हमेशा सच और शफाफियत से ही बनता है। आखिर में मुसन्निफ का ये नतीजा खेज ख्याल पूरी हिकमत अमली का निचोड़ पेश करता है। जो सच को पहले और बेहतर तरीके से पेश करे वो जीतता है। यहाँ 2 बातें अहम हैं। सिर्फ सच बोलना काफ़ी नहीं है, इसे बरवक्त यानी सबसे पहले और मौसर तरीके से यानी बेहतर अंदाज में पेश करना भी ज़रूरी है। ऐसा अंदाज कि लोग इसे समझें और कबूल करें, यानी रफ्तार और मेयार दोनों ही इस जंग में फैसला कुन है। और ये पूरा तज्जिया हमें एक बहुत ही बुनियादी और शायद मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस आलमी मालूमाती जंग में क्या रफ्तार सच्चाई से ज़्यादा अहम हो गई है? क्या ये ज़रूरी है कि पहली खबर आपकी हो, भले वो अधूरी ही क्यों ना हो, या मुकम्मल सच का इंतज़ार करना बेहतर है, चाहे उस वक्त तक मैदान किसी और के हाथ में चला जाए? ये एक ऐसी बहस है जिस पर आज के डिजिटल दौर में हम सबको संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है।